Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man jaa bil bayyinatil waziha wal hujajir rajihah wal barahinil qati'ah. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Darus Syarif. پچھلے جمعے اس آیت کی تشریح میں نے اصلاح معاشرہ کے کچھ اصول بیان کیے تھے. معاشرے کی تعریف ہوئی تھی کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ حیات الانسان مع الجماعہ، انسان کا جماعت کے ساتھ زندگی گزارنا، وہ جماعت اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی ہو. دوسری تعریف الجماعت المشترکۃ فی الوطن او القریۃ او البلد او الصحبۃ، ایسی جماعت جو وطن میں مشترک ہو یا چھوٹی بستی میں مشترک ہو یا بڑے شہر میں مشترک ہو یا کسی کام میں جن کا اشتراک ہو، تو یہ معاشرے کی تعریف ہے. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ فاتحہ میں کچھ اصول بیان کیے گئے. پہلا اصول الحمدللہ سے نکلا. حمد کے تمام افراد یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ محمود ہے، ہم سارے حامد ہیں، ہم تعریف کرنے والے، اور اللہ تعالی محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے. تو اس سے پہلا اصول نکلا کہ معاشرے کا ہر فرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی سارے لوگ تعریف کریں، جس کا اخلاق، جس کا کردار ایسا ہو کہ تمام لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہوں، کوئی اس کی برائی بیان کرنے والا نہ ہو. دوسرا اصول نکلا رب العالمین سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا، رب المسلمین نہیں کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے، رب المؤمنین نہیں کہ وہ مومنوں کا رب ہے، بلکہ فرمایا رب العالمین، جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ کی تربیت عام ہے، وہ سب کی تربیت کرتا ہے، مسلمانوں کی بھی، کافروں کی بھی، اپنوں کی بھی، بیگانوں کی بھی، فرما برداروں کی بھی، نافرمانوں کی بھی، سب کی تربیت کرتا ہے۔ تو معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا احسان سب کے ساتھ، جس کا حسن سلوک سب کے ساتھ ہو۔ اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں ایصال النفع الی الغیر، غیر کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، اسے کہتے ہیں احسان، جسے ایثار بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یوں تربیت فرمائی تھی کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگ دست ہوں، اگرچہ خود فاقے میں مبتلا ہوں، لیکن اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو ترجیح دیتے۔ اس کی کئی مثالیں بیان ہو چکی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے، ایک صحابیہ نے بنی ہوئی چادر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میں نے آپ کے لیے بنی ہے کہ آپ یہ استعمال فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی۔ وہ چادر پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے باہر، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو وہ چادر پسند آئی، تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے یہ عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لے گئے اور چادر لپیٹ کر واپس تشریف لائے، صحابی کو وہ چادر دے دی۔ باقی صحابہ نے اس کو تنبیہ کی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے۔ آج کل کوئی اس طرح کرتا ہے؟ ہمارے علاقے کا ایک آدمی تھا، وہ نسوار کسی کو دیتا نہیں تھا، اگر کوئی اسے مانگ لیتا تو وہ اس کی برائیاں کرنے لگ جاتا کہ دیکھیں یہ نسوار اچھی چیز نہیں ہے، یہ جگر کو بھی نقصان دیتی ہے، معدے کو نقصان دیتی ہے، یہ نظر کو بھی متاثر کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ مجبور ہیں تو پھر اپنی خرید لیں۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب آپ کے سر پہ جو یہ ٹوپی ہے یہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں دے دیں آپ، میں کہوں گا کہ آپ کو صرف میرے سر پہ ٹوپی نظر آئی، باقی مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صحابیہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر اس نے اس چادر کو بنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر پسند بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اسے ترجیح دیتے ہوئے وہ چادر اس کے حوالے کر، یہی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ اور پھر صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ انصاری صحابی کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ جو مہمان کو ساتھ لے کر گیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ شعب الایمان میں امام بیہقی نے ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے تحفتاً بکری کا سر لا کے دیا۔ صحابی نے استعمال کرنے سے پہلے سوچا کہ میرا جو فلاں بھائی ہے اس کو اور اس کے اہل و عیال کو زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ پر اس کو ترجیح دیتے ہوئے وہ سر اس کے گھر کی طرف بھیجا۔ اس نے بھی استعمال کرنے سے پہلے سوچا کہ میرا جو فلاں بھائی ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کے اہل و عیال کو، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، چنانچہ اس نے بھی خود پر اسے ترجیح دیتے ہوئے اس کی طرف بھیجا۔ اس طرح وہ سر 7 گھروں سے ہوتا ہوا واپس پہلے صحابی کے پاس آئے۔
تو اس لیے قرآن نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہو، اگرچہ خود ان پہ فاقہ ہو، لیکن اپنے آپ پہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزے سے تھیں اور گھر میں صرف ایک ہی روٹی تھی، کسی سائل نے، کسی سوالی نے، کسی فقیر نے دروازے پہ دستک دی اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو، نوکرانی کو حکم دیا یہ روٹی لے جا کر اس کے حوالے کر دو۔ خادمہ کہنے لگی آپ نے شام کو روزہ افطار کرنا ہے، صرف یہی ایک روٹی ہے اور کچھ نہیں۔ فرمایا بس اس کے حوالے کر دو۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ ایک ایسے آدمی نے کہ جس کی عادت نہیں تھی کچھ ہدیہ دینے کی، تو اس نے بھنی ہوئی بکری بھیج دی شام کے وقت۔ لیکن صحابہ کا معمول یہی تھا یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اصول عام نظر آتا ہے۔ انسانی جسم کو دیکھا جائے، انسان جو محنت کرتا ہے، اپنے لیے غذا خوراک حاصل کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے محنت کرتا ہے، پاؤں کے ذریعے محنت کرتا ہے، تو ہاتھ پاؤں محنت کرتے ہیں، اپنے لیے غذا مہیا کرتے ہیں، اور غذا سے سب سے پہلے لطف اندوز انسان کا حلق ہوتا ہے۔ زبان پیسنے کے لیے اس غذا کو پلٹاتی ہے، پھر حلق کے حوالے کر دیتی ہے، حلق معدے کے حوالے کرتا ہے، معدے کے بعد وہ غذا خون بن کر تمام اعضاء کو اپنا اپنا حصہ اس غذا سے مل جاتا ہے۔ اب اگر ہاتھ اور پاؤں پہلے سے اس اصول پہ عمل نہ کریں، اپنے آپ پر اگر وہ اوروں کو ترجیح نہ دیں، اور ہاتھ پاؤں اگر یہ کہیں کہ ہم نے کمایا لہذا سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے، تو ظاہر ہے کہ نہ خون بنے گا، نہ اعضاء کو فائدہ پہنچے گا، اور نتیجتاً یہی ہاتھ پاؤں بھی کمزور ہوں گے۔ تو اس طرح معاشرے میں جو خود غرض افراد ہوتے ہیں، جو صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ان کی بھی حالت یہ ہوتی ہے جب پورا معاشرہ بگڑتا ہے، جب پورا معاشرہ کمزور ہوتا ہے تو ان پہ بھی اثر پڑتا ہے، کمزور وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو پہلا اصول کہ معاشرے کے سارے افراد محمود ہونے چاہیے، ہر فرد ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں۔ دوسرا اصول رب العالمین سے نکلا کہ ہر فرد معاشرے کا ہر کسی کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینے والا ہو، تب معاشرہ صحت مند معاشرہ بنے گا۔ تیسرا اصول الرحمن الرحیم، شفقت علی الخلق، مخلوق پہ شفقت کرنا، یہ اصول نکلا الرحمن الرحیم سے۔ صحابہ کرام کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ بنظر عمیق مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ ایک ہے شفقت، ایک ہے احسان۔ احسان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے سینے میں درد بھی ہو، لیکن شفقت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے درد میں بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، پھر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ شفقت میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو الرحمن الرحیم سے تیسرا اصول معلوم ہوا، وہ کیا ہے؟ شفقت علی الخلق، مخلوق پہ شفقت کرنا۔ معاشرے کے تمام افراد اگر اس طرح ہوں کہ ایک دوسرے پہ شفقت کرنے والے ہوں تو وہ معاشرہ صحیح معاشرہ بنے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس کے تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ معاشرے کا ہر فرد اگر اس طرح بن جائے تو پھر معاشرہ صحیح معاشرہ بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی مثالی معاشرہ دنیا کے سامنے پیش فرمائے۔ تو الرحمن الرحیم یہ تیسرا اصول، شفقت علی الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ
دوران سفر درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اس نے ننگی تلوار رکھ دی اور کہنے لگا من یمنعک منی، کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ یقین کے ساتھ فرمایا اللہ، کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ بس یہ فرمانا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ التجائے کرنے لگا، وہ کہنے لگا آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انتقام لینے کے اس کو معاف فرما دی۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ صحابہ کرام کو تپتی ریت پہ انہوں نے لٹایا یا نہیں لٹایا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں۔ تو شفقت علی الخلق، مخلوق پہ شفقت کرنا، یہ اصول ہے جو الرحمن الرحیم سے نکلا۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا ہر فرد دوسرے پہ شفقت کرے۔ مالک یوم الدین، اصلاح معاشرہ کے لیے ایک اور اصول جو قرآن نے بیان کیا وہ عدل و انصاف ہے۔ معاشرے کے افراد اگر عدل و انصاف کو قائم نہ کریں، مالک یوم الدین کا مطلب وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، خالق کائنات جو سب کا حاکم ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کو وہ جزا دے گا، یعنی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو جو دنیاوی حاکم ہے، مجازن حاکم ہے، حقیقتاً حاکم نہیں، ان کو بھی یہ اصول اپنانا چاہیے۔ خالق کائنات سب کے درمیان عدل قائم فرمائیں گے، انصاف ہوگا تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انصاف قائم کریں۔ معاشرے میں انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ صحیح معاشرہ بنے گا۔ تو یہ اصول نکلا مالک یوم الدین سے۔ جو قانون نافذ کیا جائے، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے ایک جیسا، اس طرح نہیں کہ امراء کے لیے قانون اور ہو، غرباء کے لیے قانون اور ہو۔ اگر آپ کبھی تھانے گئے ہوں یا کچہریوں میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے اور ہے۔ تو یہ چیز معاشرے کی فساد اور معاشرے کی بگاڑ کا باعث ہے، سبب ہے۔ معاشرے میں ضروری ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ یہ اصول نکلا مالک یوم الدین سے۔ اگلا اصول ایاک نعبد، یعنی الاطاعت لمستحقیہا۔ معاشرے میں جو لوگ اطاعت کے حقدار ہیں، اس کے حقدار ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، تو ان کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کریں، شاگردوں کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی اطاعت کریں، مریدوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیروں کی اطاعت کریں، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کی اطاعت کریں۔ الاطاعت لمستحقیہا، جو اطاعت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ یہ اصول نکلا ایاک نعبد سے۔ اگلا اصول التعاون بین افراد المعاشرہ، معاشرے کے افراد کے درمیان تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ معاشرے کا کوئی فرد اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے جتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، وہ محتاج ہوتا ہے غریب آدمی کی طرف۔ جی ہاں، گھر کی صفائی کے لیے اس کو ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر نہ ہوتا، ایک دوسرے کی احتیاج نہ ہوتی، تو جو مالدار طبقہ ہے تو وہ مالدار لوگ فرعون بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ چیز رکھی ہے۔ تو التعاون بین افراد المعاشرہ، یہ ایک اصول ہے اصلاح معاشرہ کا کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ بدقسمتی سے غیروں نے یہ اصول اپنائے ہیں، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے۔
پارسی قوم کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا کوئی فرد غریب نہیں ہوتا. اگر ان کا کوئی فرد غریب ہو تو جتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے چندہ کرتے ہیں، چندہ جمع کر کے اسے کاروبار پہ لگا دیتے ہیں. جب وہ خود کچھ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے تو جو چندہ اس نے لیا ہوتا ہے، جو قرضہ اس نے لیا ہوتا ہے، وہ بھی واپس کر دیتے. غیروں نے یہ اصول اپنائے لیکن ہم نے یہ اصول نظر انداز کر دیے. تو یہ اصول نکلا ایاک نستعین سے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اگلا اصول جو اہدنا الصراط المستقیم سے مستنبط ہوا وہ ہے الہدایت والتعلیم، ہدایت اور تعلیم. کیونکہ بغیر تعلیم کے معاشرہ صحیح معاشرہ نہیں بن سکتا. جب تک وہ ایک دوسرے کے حقوق نہ پہچانیں، جب تک وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ کریں، معاشرہ تب تک صحیح معاشرہ نہیں بن سکتا. تو اگلا اصول ہے الہدایت والتعلیم. ایک اور اصول اصلاح معاشرہ کا جو کہ آیت سے مستنبط ہوا صراط الذین انعمت علیہم، وہ یہ ہے کہ جو افراد معاشرہ کی اصلاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو انعام دینا، اور جو لوگ معاشرے کی بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں ان کو سزا دینا، یہ ضروری ہے. تو جتنی اسلامی سزائیں ہیں اگر ان پہ عمل کیا جائے، آج کل کی جو سزائیں ہیں وہ نہیں. آج کل کی سزا بس یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی رشوت لیتا ہے یا کسی کا حق غصب کرتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے صرف جیل بھیج دیا جاتا ہے، حالانکہ صرف جیل بھیجنا یہ کوئی سزا نہیں ہے. اور وہاں جا کر بھی جو مالدار ہوتے ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے جیل ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے تو ریسٹ ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ. تو کیسے ان کی اصلاح ہوگی؟ معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ جب تک اسلامی سزاؤں کو نظر انداز کیا جائے گا معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. معاشرے کی اصلاح تب ہو سکے گی جب اسلامی سزاؤں پہ عمل ہو. خالق کائنات کا یہی قانون ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو جو صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو انعام دینا یہ خالق کائنات کا قانون ہے، اور جو غلط راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو سزا دینا یہ خالق کائنات کا قانون ہے. اگر معاشرے کی اصلاح کوئی چاہتا ہے تو ان قوانین پہ عمل کرنا ہوگا. ٹائم ختم ہو چکا ہے. خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.